للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرہ سیریز کے پارٹ 101 پہ پہنچ گئے ہیں، 101، اور بات ہو رہی تھی 8 سنہ ہجری کی، جس میں کہ جو جنگ مؤتہ ہے وہ اختتام کو پہنچ چکی ہے اور تمام صحابہ کرام اس جیش الامراء سے واپس آ چکے ہیں۔ 3 بڑے صحابی لوز کر چکے ہیں مسلمان، بہت بڑے امیر، بہت جلیل القدر صحابہ کرام۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوتا ہے مدینہ میں واپسی کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام صحابہ کرام فیس کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے اس میں بات کر لی تھی کہ وہ واپس آ کے کافی ریپریکشنز بھی فیس کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں صحابہ کرام یا منافقین میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو وہاں سے بھاگ آئے، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ نہیں کیا، وہ وہاں سے بھاگ آئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرار نہیں، یہ قرار ہیں، یعنی کہ یہ وہ ہیں جو واپس پلٹ کے حملہ کرنے والے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو بھاگ کے آئے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ خالد بن ولید کی اسٹریٹجی تھی، اور یہ ایک وہ جنگ تھی جس نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ایک امیر بنا کے پیش کیا۔ اور یہ ہم آگے ابھی جو میں بات کروں گی اس میں میرے پاس بہت انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں کچھ، تو وہ آپ سنیے ضرور۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ کی گلیوں میں اسامہ بن زید کو پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اشکبار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 14-15 سال کے ہیں، غالباً ایک ٹین ایجر ہیں، اور انہوں نے ابھی ابھی اپنے والد کو کھویا ہے، زید بن حارثہ کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ ان کے بیٹوں کی جگہ تھے۔ لٹرلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ پہ ان کو اپنا لے پالک بیٹا بھی بنا لیا تھا۔ اور پھر یہ کہ اسامہ بن زید اپنے والد سے ریزیمبل، ان کا چہرہ جو ہے وہ اپنے والد سے اتنا میل کھاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تھے تو ان کو زید بن حارثہ کی یاد آ جاتی تھی۔ اور کچھ دن کے بعد ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ پر اور وہ رو رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ روئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم میں سے بہترین جو تھے، جو موسٹ نوبل تھے، جو ہم میں سے بہترین تھے، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کلیمٹی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے مسلم امہ کے اوپر کہ ہم میں سے جو بہترین 3 تھے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تمہیں ان کے لیے رونا نہیں چاہیے، کیونکہ میری امت کی جو مثال ہے نا، وہ اس باغ کی سی ہے جس کے مالک کو ہر سال اسے کاٹنا پڑتا ہے، اسے پرون کرنا پڑتا ہے، اس کی ٹرمنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں سے برے پتے نکال کے پھینکنے پڑتے ہیں، بری برانچز اور ویڈز اور بہت ساری چیزیں اس کی چھانٹی کرنی پڑتی ہے ہر سال، تاکہ اگلے سال اس میں بہتر پھل آئے اور بہتر جو ہے وہ اس کی افزائش بہتر ہو سکے۔ تو یہ جو ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ میری امہ کی مثال ایسی ہے کہ ان میں سے یہ لوگ جن کی کٹائی اور چھانٹی ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اگلی نسلیں جو ہیں وہ ان سے بھی بہتر آئیں اور ان سے بھی زیادہ جو ہے فروٹفل ہوں، اور کراپ جو ہے وہ اگلے سال اس سے بھی بہتر ہو۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ اور جو لوگ ذرا سا بھی گارڈننگ جانتے ہیں نا، جو ذرا سی بھی تھوڑا بہت یا فارمنگ جانتے ہیں، اپنے جو ہے کراپس وغیرہ اگاتے ہیں، ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ جب درخت اگایا جاتا ہے نا شروع میں، تو پہلے سال اس کا پھل نہیں اچھا آتا۔ جس طرح میں نے اپنے گھر میں سیب کا درخت لگایا، تو پہلے سال پھل تو آیا، وہ بہت چھوٹا سا تھا، ابھی کہ ہم کھڑے ہو کے اس کی سب سے اونچی برانچ تک بھی ہاتھ ڈال کے سیب توڑ سکتے تھے، لیکن وہ بڑے کھٹے سیب تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے سخت سے اور بڑے کھٹے سے تھے۔ میں نے کہا شاید ہم نے نا سیب کی نسل اچھی نہیں لی ہے۔
پھر میرے نیبرز میں جو لوگ زیادہ بہتر گارڈننگ جانتے تھے مجھ سے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کی اس طرح پروننگ کرنی پڑے گی، اس کو اس طرح کاٹنا پڑے گا، اور سردیوں کے دنوں میں اس کا تنا جو ہے ایسے لپیٹ دیں اور اس کی جڑوں میں جو ہے نا وہ یہ ڈال دیں اور اس طرح کر کے رکھیں. تو میں نے ایسے ہی کیا، پتوں کی جو گر گئے تھے پتے اور شاخیں سوکھ گئی تھیں ان کی کٹائی چھٹائی سارا کچھ کیا. اور اگلے سال جب سیب آئے تو درخت بھی تھوڑا سا لمبا تھا، اور اس سال سیب اس سے بڑے تھے جو پچھلے سال آئے تھے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے اس کے بعد 10 سال تک جو ہے نا وہ اس درخت سے سیب حاصل کیے، اور ہر سال پچھلے سال سے بہتر سیب آتا تھا، کیونکہ پچھلے سال میں اس کی بہت کٹائی چھٹائی کرتی تھی. تو مجھے یہ مثال جو ہے نا وہ بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قریب لگی اس بات سے کہ واقعی جب اس کی کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے، شاید دیکھنے والے کو لگے کہ او یہ تو تکلیف دے رہے ہیں، یہ کیوں کاٹ رہے ہیں درخت کو، یہ کیوں اس کی جو ہے وہ اتنی کٹائی کر رہے ہیں جگہ جگہ سے، اس کو تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ آنے والے وقت میں اس کا ہی فائدہ ہے. تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور پھر آگے اس حدیث کا اگلا پارٹ بھی ہے، میں نے بیچ میں لمبی ایکسپلینیشن دے دی، وہ یہ کہ اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام جب ملیں گے میری امت سے یا اس امت سے، تو اس وقت بھی وہ ایک ایسا گروپ پائیں گے مسلمانوں کا جو کہ تمہاری طرح ہوں گے یا تم سے بھی بہتر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی ذلیل و خوار رسوا نہیں کرے گا، ہیوملیٹ نہیں کرے گا، جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے. اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ ہمارے لیے بھی. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہم مسلمان جو اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں ہمیشہ اس چیز کا رہتا ہے کہ ہم تو بالکل بیچ کی نسل ہیں، نہ ہمارے دور میں کسی نبی نے آنا ہے، نہ کوئی ہم کسی صحابی کو مل سکے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے. تو یہ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں یہ تقویت دیتی ہیں کہ نہیں، ہم بھی اسی امت کا پارٹ ہیں، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ذلیل و خوار اور رسوا نہیں کرے گا، جس کے شروع میں ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخر میں مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو حسن بن ثابت اور دوسرے صحابہ کرام نے بڑی لمبی لمبی جو ہے نا وہ پوئٹری کی لائنز لکھی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ حسان بن ثابت جو ہیں وہ مدینہ کے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آفیشیل پوئٹ ہوا کرتے تھے. تو ان سب نے ان شہدائے مؤتہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت لمبی لمبی پوئٹریز بھی کی ہیں، جو کہ آبویسلی میں سنانے کے قابل ہی نہیں ہوں. تو لیکن جس طرح سیرہ ابن اسحاق ہے، ابن ہشام ہے، اس میں وہ موجود. اور اس لیے بھی جو ہے نا وہ تمام یہ سیرہ کی کتابیں اور جتنی بھی ہسٹری کی بکس ہیں، وہ جب بھی غزوہ مؤتہ کو پوائنٹ کرتی ہیں نا، تو ان کے لیے یہ بہت ہی ٹرومیٹک ایکسپیرینس، بہت ہی ٹرومیٹک انسیڈنٹ کی طرح جو ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور ہے بھی ڈیفینیٹلی it was one of the most traumatic things even in the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سائڈ سٹوری ہے اس ضمن میں جو کہ مینشن کرنی چاہیے، جس کے کچھ فوائد ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کہ غزوہ مؤتہ کے دوران ایک گروپ تھا یمنی مسلمانوں کا، جس کا نام تھا المددی یا المددی، کچھ کر کے اس طرح سے ان کا ایک نام تھا. اور یہ یمن کے کسی قبیلے سے آئے تھے. قبیلے کا نام مددی یا مددی نہیں تھا ان کو، یا معدد نہیں تھا. یہ نام ان کو جو ہے ان کی ہیلپ کی وجہ سے دیا گیا، کہ وہ ہیلپ کرنے آئے تھے مسلمانوں کی، اس لیے ان کو دیا گیا. ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کہ آرمی کی، اس جوائنٹ آرمی کی مدد کر رہے ہیں ان رومنز کے خلاف لڑنے کے لیے. تو ان کی طرف سے ایک سٹوری مینشن ہے کہ ایک شخص تھا، اس میں جب یہ لوگ جا رہے تھے لڑائی کے لیے، تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی. اس نے اپنی تلوار کہیں لوز کر دی، یا اس کے پاس تھی ہی نہیں تلوار. تو رستے میں جب کھانا پکانے کا اور کھانے کا ٹائم آتا تھا اور کافی جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو اس شخص نے آ کے ایک مسلمان صحابی سے کہا کہ آپ اس جانور کی کھال وغیرہ مجھے دے دیں گے، یعنی کہ اس کا بچا کھچا اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دیں گے. تو انہوں نے دے دیا اس کو، اور اس شخص نے اس جانور کی کھال سے، اس کے لیدر سے ایک بڑا ہی زبردست اپنے لیے آرمر بنائی، اور جو ویپن ہے وہ بھی اسی سے بنائی اس نے آتے ہوئے رستے میں.
اور اس نے اس کو ڈبل ٹرپل کر کے یا ٹین کر کے کس طرح کر کے بہرحال اس شخص نے اپنے لیے آرمر بنا لی. اور جب لڑائی کا دن آیا اور رومن کے اگینسٹ آئے مسلمان، تو اس آدمی کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا جو کہ دیکھنے میں ہرگز کوئی عام سپاہی نہیں لگتا تھا، بلکہ لگتا تھا کہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل کوئی ہے، کیونکہ وہ شخص اوپر سے نیچے تک سونے میں غرق تھا. اس نے جو آرمر پہن رکھی تھی وہ بھی سونے کی تھی، اور اس کی جو تلوار تھی اس پہ بھی سونے کا بٹ لگا ہوا، اور ہر جگہ سے اس کے کپڑے انتہائی قیمتی. تو اس کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ یہ کہیں سے بھی ایک عام سپاہی ہے، بلکہ اس کو دیکھ کے صاف پہچانا جا سکتا تھا کہ کسی بہت اونچے رینک کا بندہ ہے. تو اس شخص کی لڑائی اس بندے سے ہوتی ہے 1 on 1، اور ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ یہ اپنی اس ہمبل سی آرمر کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے، اس رومن کا قتل کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا انتہائی خوبصورت تیز رفتار گھوڑا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب وہ بوٹی میں آتی ہیں تو یہ کلیم کرتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والنٹیرلی فوجیں ہوتی تھیں، یہ ان کا رول ہوتا تھا کہ جس کو مارا ہے اس کا سارا سامان، اس کی طرف سے جو مال غنیمت ملے گا وہ اسی سولجر کا ہوگا، اسی مسلمان سپاہی کو ملے گا جس نے رومن سپاہی کو یا دوسرے سپاہی کو مارا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے بھی یہ کلیم کیا کہ یہ سب کچھ مجھے ملنا چاہیے، مجھے دینا چاہیے. اب جب بیٹل کے بعد خالد بن ولید نے دیکھا تو انہوں نے کمانڈر کی حیثیت سے اسے کہا کہ یہ سب کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یہ میں نے اس شخص کو مارا ہے، تو اس سب کا نیچرلی یہ سارا سامان مال غنیمت جو ہے وہ میرے حصے میں آنا چاہیے. تو خالد بن ولید، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت وہ نئے مسلم تھے، شاید ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، ایک انسان کے لیے اتنا سونا گھوڑا بھی اور اتنی خوبصورت تلوار بھی، یہ سب بہت زیادہ ہے. تو تم اس میں سے کچھ رکھو اور باقی سارا جمع کرواؤ. جو ان کا کمبائن فنڈ تھا، ایک طرح سے جنرل فنڈ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جمع کرواؤ. خالد بن ولید اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، وہ ایک کمبائنس میں کہہ رہے تھے اور ان کو علم نہیں تھا اس بات کا. تو یہ شخص بڑا ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ میں نا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کروں گا کہ آپ نے اس طرح کیا ہے. وہ تو کبھی ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، وہ تو ہمیں دے دیتے تھے اور اس سب پہ میرا حق ہے اور یہ وہ. تو خالد بن ولید کچھ نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اب یہ لوگ جب آ جاتے ہیں مدینہ تو یہ شخص آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اسی طرح پوری چغلی لگاتا ہے خالد بن ولید کی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں نے اتنی محنت سے اس شخص کو مارا اور اس پہ میرا حق تھا، انہوں نے مجھے نہیں دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالد اسے سارا کچھ دے دو، اس کا حق ہے. خالد بن ولید دے دیتے ہیں. لیکن جب وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ شخص خالد بن ولید کی دیکھ کے نا، جسے آپ کہتے ہیں سارکیسٹکلی موک کرتے، کہتا ہے ہاں دیکھا نا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ مجھے ہی دیں گے. یعنی کہ خالد بن ولید کو موک کرتا ہے ایک طرف سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں اور اس پہ کافی غصہ ہوتے ہیں اور جو ہے اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تم نے کس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت، اور تم نے کیا کہا اس وقت. تو یہ شخص کہتا ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کیا اور آپ کا ورڈکٹ جو وہ میری فیور میں تھا، آپ نے میری فیور کے اندر اپنا ججمنٹ دیا، تو اس لیے میں وہی کہہ رہا تھا بس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آتے ہیں اس شخص کی ایروگنس کے اوپر کہ اسی وقت کہتے ہیں خالد رک جاؤ، اس کو کچھ نہیں دینا. اسی وقت جو ہے وہ رک جاتے ہیں کہ اگرچہ ٹھیک ہے وہ شخص ڈیزرونگ تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک میسج دینا تھا سارے مسلمانوں کو، اور وہ کیا تھا. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایسی بات ہے اس نے تمہیں اس طرح سے موک کیا ہے تو خالد اس کو ہرگز کچھ نہیں دینا. اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا تم لوگ میرے کمانڈرز کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہ ان کے فیصلے، ان کے سب کچھ میرے اوپر نہیں چھوڑ سکتے، ان سے جو اچھائی ہے وہ لو اور باقی سب چیزیں بھول جاؤ، ان کی جو باقی کی جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دو. یعنی کہ مطلب یہ اس حدیث کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہلا جو ہے وہ ان کو یہ میسج دینا تھا کہ آپ کسی بھی حالت میں اپنے کمانڈر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا حکم بھی ماننا ہے اور اس کی عزت کو رکھنا ہے ہر جگہ، پہلے بھی بعد میں بھی، اور آپ اس کے ساتھ کسی صورت میں ایروگنٹ نہیں ہو سکتے اور بدتمیزی نہیں کر سکتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو
کہا میرا کمانڈر. ٹھیک ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کمانڈر اپوائنٹ بھی نہیں کیا تھا, مسلمانوں نے کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 کمانڈرز کو اپوائنٹ کیا تھا, ان تینوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر اپوائنٹ کیا تھا. اور اس وقت بھی جو ہے وہ لیکن پھر بھی کیونکہ وہ فوج ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی تھی, ان کے حکم پر گئی تھی, تو وہ بھی انہی کے کمانڈر بنے اور انہوں نے ان کو اون کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اون کیا اور ان کو کہا کہ یہ میرے کمانڈر ہیں. ٹھیک ہے, تو تم لوگ ان کو چھوڑ نہیں سکتے, میننگ کہ ان کا معاملہ جو ہے نا وہ میرے اوپر رہنے دو, مجھے چھوڑنے دو, ان کے ساتھ جو بھی ہے تم لوگ اپنا کام کرو اور تمہارا کام ہے اپنے کمانڈر کی اطاعت کرنا. تو یہ میسج جو ہے نا وہ تمام آرمی کو دینا تھا, اور پھر اس شخص کو وہ مال غنیمت نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ رسپیکٹ لیڈرز کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس جو ہے نا ان کو ایکسپلین کرنے کا مقصد, عام طور پہ سیرہ نگار جو ہے وہ گلاس اوور کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے انسیڈنٹس آپ کو بتا کے ان کی ڈیٹس بتائیں گے اور جو ہے چلیں جی سیرہ ختم ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن مجھے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ان کو مینشن کروں جس سے کہ ان کا کیریکٹر واضح ہوتا ہے, اور پھر وہ احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کیسے آ رہے ہیں, وہ ان انسیڈنٹس کی طرف سے آ رہے ہیں. اچھا, اب ایک میں آپ کو سیرہ سے ہٹ کے نا سائڈ پر ایک کہانی سنانے لگی ہوں کہ جو ایسے ہسٹورینز تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے, نان مسلم ہسٹورینز, جہاں پر رومنز کی بات آ گئی بیچ میں, تو آپ کو پتہ ہے رومنز تو ایک عرصے سے اپنی ہسٹری کو قلم بند کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, قدیم لاطینی زبان میں, اور ان کے کافی ایسے نسخے موجود ہیں جس میں انہوں نے پرانی ہسٹری کو کیا ہے. تو لکیلی ہمیں ایسے نسخے بھی ملے جس میں کہ یہ بیٹل آف موتا جو ہے یہ بھی اس میں ریکارڈڈ ہے. ان میں سے ایک بہت پرانا نسخہ جس کو اب ہم انگریزی زبان میں اگر وہ کریں تو اس کا نام تھا دا کرونیکلز. اور کرونیکلز ہر وہ چیز ہے جس کو کہ مطلب پاسٹ کا ایونٹ ہے جس کو کہ قلم بند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہسٹری جسے قلم بند کیا اس کو وہ کرونیکلز کہا کرتے تھے. تو اس کی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگریزی میں قدیم لاطن زبان سے, جو کہ اب ان کتابوں کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے نہ صرف انگریزی میں بلکہ اور کئی زبانوں میں, تو اس کا نام بنتا ہے دا کرونیکلز. اور اس کا جو لکھنے والا تھا, مطلب اس کتاب میں نا یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے, بہت لمبی بہت بڑی کتاب ہے, اور اس میں سارے یہ بائزنٹینین کرونیکلز موجود ہیں. اس وقت کی یہ جو بازنطینی امپائر تھی اس کی ہسٹری کافی حد تک جو ہے اس میں موجود ہے. اب یہ ہے تو نان مسلم, تو ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں, اس میں ہر چیز صحیح نہیں ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں, سنانا چاہتی ہوں کہ اس میں کس طرح سے جو ہے وہ اس جنگ کا تذکرہ موجود ہے اور خالد بن ولید کا تذکرہ موجود ہے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ مطلب ٹائم ٹو ٹائم ہمیں دوسری ہسٹریز سے بھی اور دوسرے کلچر کی ہسٹریز سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا دنیا میں اور وہ جو کر رہے تھے اس کی ہمیں کیا کیا مثالیں اور دلیلیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, جس شخص نے یہ کتاب لکھی اس کا نام تھا سینٹ تھیوفینس, اور وہ ایک ایرسٹوکریٹک منک تھا. ٹھیک ہے, منک بھی تھا مگر وہ آپ جسے کہہ لیں کہ ان کی کورٹس میں اس کا ایک مقام بھی تھا, ایک پولیٹیشین بھی تھا, اور وہ ساتھ ہی بہت بڑی سی اینشنٹ لیٹن میں جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی. اس کا ایک باب ہے آپ جسے کہہ لیں کہ اس میں جو ہے وہ مینشن کرتا ہے. اچھا, اور میں نے یہ سٹوری کیونکہ لی ہے یاسر قاضی سے, تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے شاید انٹرنیٹ پہ موجود ہے, تو انہوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر باقاعدہ اس کا وہ پیج جس میں یہ مینشن تھا انہوں نے اس کو جو ہے پرنٹ آؤٹ بھی کیا. تو سینٹ تھیوفینس جو ہے اس کی وفات ہوتی ہے 820 CE میں. ٹھیک ہے, اور جو کہ بہت قریب کا زمانہ ہے, اور وہ سارا زمانہ ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کے بعد خلفائے راشدین جو ہیں وہ ان کا زمانہ آتا ہے, ہیراکلیس کا زمانہ آتا ہے, یہ وہ سارا زمانہ ہے. تو یہ بہت ارلی آن جو ہے وہ اس کی وفات ہوتی ہے 820 CE میں.
اور یہ جو ہے اس نے جو اپنی کتاب میں جو سورسز استعمال کی ہیں وہ نہ صرف کہ نان عربس کی سورسز ہیں بلکہ اس نے کچھ عربس کی سورسز بھی استعمال کی ہیں، یہ خود مینشن کرتا ہے. اور وہ ان سورسز کا حاصل کرنا باقی کسی اور رائٹر کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ کیونکہ ایک ایرسٹوکریٹ بھی تھا تو اس کے لیے جو ہے اس کی ایسی پوزیشن تھی کہ اس کو اس قسم کی ساری نالج مل جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی اس میں ایک عرب سورس کا ذکر کیا ہے جو کہ ہے تو نان مسلم، لیکن وہ بتاتا ہے کہ ان کا ایک عرب سپائی جو ہے وہ ان غسانیدز کے بیچ میں موجود تھا جن کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مؤتہ جو ہے وہ کی تھی، جن کے ساتھ کی تھی. تو ان کے اندر ایک یہ سپائی ان کا موجود تھا اور شاید اس نے اس کا نام بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ان دا ایئر 630 CE 630 جو کہ بالکل ایگزیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہے. اور وہ کہتا ہے اچھا وہ 630 نہیں کہتا، وہ کہتا ہے 623 CE. اچھا اب یہ کیوں ہے ڈفرینس کیوں ہے ڈیٹس کا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ بات کر رہا ہے گریگورین کیلنڈر میں اور ہم بات کرتے ہیں اپنے حساب سے ہمارے اپنے کیلنڈر میں. تو یہ ایئرس کا ڈفرینس جو اس کی وجہ سے آتا ہے. تو وہ کہتا ہے 623 CE میں. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتا ہے ابو بکرس کے ٹائم میں. ابو بکرس کیونکہ لاطن زبان میں وہ ہر چیز کے آگے او ایس لگا دیتے ہیں تو وہ والی چیز ہے. اور وہ اس ٹائم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ٹائم کہتا ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ٹائم ہے جس میں کہ جنگ مؤتہ ہوئی تھی. اور پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ 623 CE میں سویلائزیشن، اور یہ وہ سال ہے جس میں ہیراکیولس جو ہے وہ ان کے اوپر رول کر رہا تھا اور ابو بکرس اس طرف رول کر رہے تھے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے. اور ان میں آپس میں جو ہے وہ جھڑپ ہوئی اور بیٹل آف مؤتہ جو ہے یہ ہوئی. تو اب ظاہر ہے اس میں جو غلطیاں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ ایک تو اس نے یہ کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ اس وقت خلیفہ تھے اور یہ کہ 623 CE ہے. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں جو کچھ اس نے اس کتاب میں دیا ہے مسلمانوں کے بارے میں نا، تو وہ فل آف اسٹیریوٹائپس. جس طرح کے اسٹیریوٹائپس ہم آج دیکھتے ہیں نا، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 700 CE میں اس بندے کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ان کی اتنی بیویاں تھیں اور وہ یہ تھے اور لڑنے جھگڑنے والے. تو ظاہر ہے آپ جب ایک اینمی لائنز پہ بیٹھے ہیں تو آپ کا انالیسز ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اصلیت بتائیں. اور یہ اتنا دور بیٹھا ہے اور اس کی جو سورس آ رہی ہے، جو عرب سورس بھی اس کے پاس، وہ بھی کوئی مسلمان تو ہے نہیں، وہ بھی ان کے جیسا ہی ہے، وہ بھی پیگن ہی ہے یا پھر کرسچن ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو جتنا بھی علم آیا مسلمانوں کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بہت بائسڈ تھا. اس وجہ سے انہوں نے ہر طرح کا اسٹیریوٹائپ اپنی کتاب میں مینشن کیا ہوا ہے اور بہت انکنسسٹنسیز ہیں اس میں، بہت خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے اس سے میل نہیں کھاتی. لیکن فار دا سیک آف جسٹ لرننگ نیو تھنگ ہم اس کو فی الحال اگنور کرتے ہیں. کافی ولگر فیکٹس بھی اس نے جو ہے نا وہ ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر. اور اب تک ہم جتنے دیکھتے ہیں نا وہ اس شخص کا کارنامہ ہے بیسکلی. تو تھیوفینس جو ہے یہ کہتا ہے کہ ابو بکر نے اپنے پہلے سال میں 22ویں سال میں، اور ہیراکیولس کا یہ 22واں سال تھا، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتا، محمد کہتا ہے. ٹھیک ہے. محمد نے اپوائنٹ کیے تھے 4 امیر. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہیں 3، ان کے خلفائے راشدین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور مسٹیک ہے اس کے اوپر. تو اور انہوں نے فائٹ کرنے، لڑنے کے لیے، جو کہ عرب کے کرسچن نیشنز تھی، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک آرمی بھیجی. اور یہ سب کے سب ایک ولیج کے پاس ہے جس کا نام تھا موخیا. اور اس ولیج میں جو ہے اس وقت ویکیریس تھیوڈور بھی اسٹیشن تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا. ویکیریس تھیوڈور کون ہے؟ ویکیریس تھیوڈور جو ہے وہ ہیراکیولس کا چھوٹا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اور مسلم ہسٹری جو ہے وہ مینشن کرتی ہے کہ جنگ مؤتہ میں ہیراکیولس نہیں بلکہ اس کا بھائی یہی ویکیریس جو ہے وہ آمنے سامنے آئے تھے مسلمانوں کے.
تو یہ مینشن کر رہا ہے یہاں سے ہمیں یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ ہاں جی اس جنگ میں ہیراکلیس کا بھائی ویکیریس جو ہے وہ مسلمانوں کے مد مقابل آیا تھا. تو اس ولیج میں جو ہے جس کا نام مخیا تھا، اس میں ویکیریس تھیوڈور بھی موجود تھا. اور یہ کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ عربس کے اوپر جو ہے وہ ایسے دن کے اوپر ان کے ساتھ لڑیں کہ جب وہ اپنے آئیڈلز کے آگے سیکریفائس کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی فیسٹیول ہے، کوئی ایسا کوئی بڑا فیسٹیول ہے جس کے دوران جو ہے یہ ویکیریس چاہتا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے. اور دیکھا جائے تو یہ انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ ایسے وقت پہ کیا جائے تو ویسے ہی لوگ اپنے جو ہے وہ ویپن سے اور ہر چیز سے ماورا ہو کر بس انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے انٹینشنلی یہ دن جو ہے وہ چوز کیا تھا. اور پھر ویکیریس کو جب پتہ چلا کہ ایک قریشی آئی جس کا نام تھا قتیبس، وہ اس کے پیپر تھا، یعنی کہ وہ اس کا اسپائی تھا، اور اس اسپائی نے آ کر بتایا کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے نا وہ بہت قریب ہے اور وہ آ رہی ہے حملے کے لیے، اور یہ کہ وہ اٹیک کرنے ہی والے ہیں. تو اس نے ہی ہمسیلف اٹیکڈ ایٹ دا ولیج آف موتوس. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی بکس مینشن کرتی ہیں کہ اس نے ان کے 3 امیروں کو جو ہے، اب یہ موتوس کے نام سے مؤتہ کہتے ہیں، سوری، تو جو ہے وہ اس کو لکھتا ہے کہ یہ موتوس کے جگہ کے اوپر یا اس کے ولیج کے اوپر جا کر جو ہے ویکیریس نے ان کے 3 بڑے امیروں کو مار ڈالا. اور پھر جو ہے ایک شخص جس کا نام خالد تھا، جس کو یہ لوگ اللہ کی تلوار کہتے تھے، تو وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ مقابلہ کیا ان کا، اور وہ مسلمانوں کو بچا کے لے کے، نہ صرف یہ کہ مقابلہ کیا بلکہ وہ مسلمانوں کو بچا کے لے کر نکل گیا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مؤتہ کا نام موتوس کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر، خالد کو بائی نیم جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کے ان کے لیے لقب یوز کیا سیف اللہ کا، یہ اتنی دور روم میں بیٹھ کے جو ہے وہاں پر اس وقت ان کو اس بات کا علم ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ اللہ کی تلوار ہیں. اور ایسی انہوں نے مارکا آرائی دکھائی کہ یہ لوگ اس سے اتنا خوفزدہ ہوئے کہ یہ ان کے دماغوں میں یہ چیز اٹک کے رہ گئی کہ یہ شخص اللہ کی تلوار ہے، اور یہ یہ نہیں ہار سکتا، کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہار سکتا. ان تک جو ہے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ تھی نا ایک ان کے بارے میں ایک مشہوری تھی، وہ پہنچ چکی تھی اسی جنگ کے دوران، اور یہی سب سے بڑی فتح تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو فتح کرنے کے لیے اگر پہلے ہی ان کا مورال ڈاؤن کر دیا جائے تو آدھی جنگ تو آپ پہلے ہی جیت جاتے ہیں. تو صرف اور صرف اس چیز کا مشہور ہونا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جس کو وہ کہتے ہیں اللہ کی تلوار، تو اور وہ خود ہار نہیں سکتا، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، تو ایسے شخص کا ہم سامنا ہی نہیں کر سکتے. اور وہ خود اللہ والے تھے، ظاہر ہے وہ خود جو ہے وہ کرسچنس تھے، وہ پیگنس تو نہیں تھے، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں چھوٹی سی نریشن اس کتاب سے ملتی ہے، جو کہ مچ تو نہیں ہے، میں اس کو سیرہ کا پارٹ بنا کے نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہی، بلکہ میں آپ کو صرف اور صرف پیرالل بتا رہی ہوں کہ اس وقت میں جو ہے نہ صرف مسلم ہسٹورین ہمیں یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ہسٹری سے پتہ لگ رہی ہیں، بلکہ ہمیں نان مسلم کے پاس سے بھی پتہ لگ رہی ہیں کہ ہاں جی یہ بیٹل ہوئی تھی، اس طرح سے ہوئی تھی، اور یہ امیر تھے اور یہ اس کا امپیکٹ ہوا. مطلب یہ آپ کو یہ چیز دکھانے کے لیے کہ اس بیٹل کا امپیکٹ کیا تھا. آل دو جیتی نہیں تھی، نہ مسلمانوں نے پوری طرح جیتی تھی، مسلمان بھی آ گئے وہاں سے، یہ لوگ بھی آ گئے، لیکن اس کا جو امپیکٹ تھا آگے رومنز کے لیے، وہ دیکھنے کے والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک صرف اس کے بعد جو ہے انہوں نے سیف اللہ ہونا حضرت خالد بن ولید کا اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، دیکھ بھی لیا، اور ان کے اوپر اس چیز کی ہیبت بھی تھی. تو جنگ موتہ کے ہمیں اس کے بعد کیا بینیفٹس ملتے ہیں، کیا اس کے ہمیں فائدے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا کہ یہ فتح ہے، لیکن وہ کس طرح سے ہمیں فتح کے طور پر پتہ چلی، وہ اس طرح کہ فائنل پوائنٹ یہی ہے کہ جو
جو ناردن لینڈز تھے نا، اب عربیہ، سینٹرل عربیہ پہ تو مسلمانوں کی کسی حد تک پوری، ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک وہ ہو گئی تھی، انہوں نے ہولڈ کر لیا تھا، سینٹرل عربیہ کو جیت لیا تھا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. لیکن یہ جو ناردن عربیہ تھا، اوپر کا جو حصہ تھا عرب کا، جس میں کہ یہ غسانز اور دوسرے قبائل بڑے بڑے آباد تھے جو کہ کرسچنز تھے یا ان میں سے کچھ پیگنز بھی تھے، وہاں تک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا مسلمانوں کا پیغام پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر جگہ آپ پیغام جو ہے وہ بائی ماؤتھ نہیں پہنچا سکتے. ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی لکھے تو انہوں نے بہت بری طرح سے ان کے خطوط کا جواب دیا، ان کے ایمیسریز کو قتل بھی کر دیا، وہ شہید بھی ہو گئے وہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنی کہ انہوں نے دیکھ لیا، اور اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، رومن جو وہ سپر پاور تھی کہ رومیوں کے ساتھ کوئی ٹکر لے سکے، نہ رومیوں کے ساتھ نہ فارسیوں کے ساتھ. یہ دو سپر پاورز تھیں ورلڈ کی، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اسپیشلی اتنا چھوٹا سا عرب جو کہ اتنا انسگنیفیکنٹ تھا کہ اس سے پہلے کبھی رومیوں نے اور فارسیوں نے، ایون دو کہ وہ اس کی سرحدوں پہ بیٹھے تھے، کبھی اس کو کانکر کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا. وہ اتنا انسگنیفیکنٹ تھا ان کے لیے، اتنا وہ اس کو فضول اور یوز لیس سمجھتے تھے کہ وہ اس سے اتنا دور جا کے یمن میں، بالکل ساؤتھ میں آ کے یمن میں جو ہے وہاں پر انہوں نے مطلب اپنے فوجی اڈے قائم کیے، اس پہ قبضے کیے، وہاں پر ان کی حکومتیں تھیں، لیکن عرب کو چھوڑ دیا تھا بیچ میں سے. اسی عرب میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکل کے اور وہ جا کے اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے رہی ہے. تو یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا گلوبل نیوز تھی اس وقت کی. اور جن کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی تھی ان کے لیے تو یہ حیرت کا مقام تھا ہی، لیکن ان کے نیچے جو چھوٹے موٹے جیسے کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ کے جو گھن تھے، وہ بھی اس میں آ گئے تھے کہ ان کے اوپر بھی مسلمانوں کا وہی روب کہ بھائی مسلمان اگر ان سے ٹکر لے سکتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم تو پھر گئے. تو یہ سائیکولوجیکل وار کا بہت بڑا پوائنٹ تھا جو کہ مسلمانوں نے جیتا اس موقع کی جنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور وہ تمام ناردن ایریاز بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر آ گئے. اب پورا عرب جو ہے تقریباً وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا. اور اب اگر ہم دیکھیں کہ جو صدرن پارٹ تھا، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ مکہ اور وہ تھا، وہ تو پہلے ہی مسلمانوں کے انڈر تھے. ان مسلمانوں نے اتنی وہاں پر جنگیں کر کے اور سب میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی، مگر یہ ناردن پارٹ جو رہ گیا تھا یہ اس طرح اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر آیا. جو نہیں بھی تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ الحاق کیے. اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو پیغام پہنچائے تو ان کا بہت پازیٹیو رسپانس رہا. پھر انہوں نے اس طرح سے نیگیٹو رسپانس نہیں دیا جس طرح کہ وہ تھا کہ صرف 3000 لوگ اتنی بڑی آرمی پہ اور اتنی سپر پاور کی آرمی کے سامنے اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور صرف 1% کے لاس کے ساتھ واپس بھی آ گئے. تو یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی گلوبل نیوز تھی. تو یہ پہلی اور میجر جنگ تھی جو کہ ناردرن لوگوں کے ساتھ لڑی گئی، جس میں کہ رومنز آمنے سامنے آئے، حالانکہ ڈائریکٹلی ان کی اگینسٹ نہیں تھی، اور بیسکلی یہ مسلمانوں کو ایکسپیرینس دینے کے لیے تھی کہ اب یہ بھی ہونا ہے. اب تک ہم صرف اور صرف عربز کے ساتھ ہی جنگیں لڑتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہمارا مقابلہ رہا ہے، مگر اب کے بعد جو ہے یہ جنگ یا اسلام کا میسج باہر بھی اس سے نکلنا ہے، اس سے پہنچنا ہے. تو اور اس کے بعد جو ہے تمام عرب کو بھی یہ میسج مل گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا میس نہیں کر سکتے. اب وہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب کیا واحد چھوٹی سی جو تھریٹ رہ گئی وہ کیا ہے، وہ ہے قریش مکہ. مکہ میں تھوڑے سے اب وہ قریش کے لوگ رہ گئے جن کو کہ اگر ہم کہیں کہ وہ انتہائی ویک ہو گئے، انتہائی ہیں بالکل ڈی کلاتھڈ اور ڈی ٹیتھ، وہ اس طرح کا ان کا حال ہو چکا ہے قریشیوں کا کہ جیسے ایک
پران ایک بہت ہی بوڑھا سا کتا جو کہ اب جس کے دانت بھی جھڑ گئے ہیں، جس کے اوپر جس کی فر بھی جھڑ گئی ہے، جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، قریشیوں کا وہ حال رہ گیا. یاد کریں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی عمر بن العاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جو بڑے بڑے ان کے سرداران تھے، انہوں نے بھی مکہ چھوڑ دیا یہی دیکھ کے کہ یہ مکہ میں اب کچھ نہیں رہا، یہ نہیں اب کھڑے ہو سکتے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ ان سب کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک اور مار تھی، ایک سائیکلوجیکل مار تھی کہ اب یہ کسی بھی حالت میں مسلمانوں کے سامنے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو اس نے مسلمانوں کی ساکھ میں اور شہرت میں بہت اضافہ کیا. پورا کا پورا عرب جو ہے وہ بالکل شاکڈ رہ گیا، اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ مطلب اب آپ نے خودکشی کرنی ہے اگر آپ نے مسلمانوں کے اگینسٹ آنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ موتا جو ہے یہ 8ویں ہجری کے شروع میں، یعنی کہ جمادی الاولیٰ میں جنگ موتا ہوتی ہے، اور 8ویں ہجری کے ہی رمضان تک اگلے مہینوں میں جا کے مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو اس کے بیچ میں جو ہے وہ چند واقعات ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری سیرہ کا جو ایکچول جو ٹرو کلائمیکس ہے نا وہ ہے مکہ کی فتح. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کوئی سٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا ہم ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پڑھتے اس کا بیچ میں ایک پوائنٹ آتا ہے جس پہ آپ کے جذبات اور آپ کی کیوروسٹی اور آپ کا سب کچھ ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے، اور کہتے ہیں بس اب تو ہیرو جیت گیا. اور یہ تو اب بہترین ہو گیا نا، وہ کلائمیکس جو ہوتا ہے وہ سیرہ کا جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ ہے فتح مکہ، کانکویسٹ آف مکہ. وہ پارٹ جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کی طرف پلٹتے ہیں جہاں سے ان کو نکالا گیا، جہاں پہ ان کے اوپر بہت سارے ظلم و ستم توڑے گئے، جہاں سے ان کو نکالا گیا بے عزت کر کے، وہاں پر ان کے فاتح کی حیثیت سے، ان کے کنگ کی حیثیت سے، ان کے نبی کی حیثیت سے وہاں پہ واپس لوٹتے ہیں. تو یہ حقیقتاً جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پینیکل آف دا سیرہ جسے ہم کہہ لینا وہ فتح مکہ ہے. اور فتح مکہ ظاہر ہے سارے سیرہ نگار سیرہ کو ختم کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر جو سٹوری رائٹرز ہوتے ہیں، جہاں پہ فلمیں ختم ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ فتح مکہ ہے. اینی ویز اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد جنگ تبوک ہے، جنگ حنین ہے، لیکن وہ لٹرلی وہ سب چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ کسی کہانی کے فٹ نوٹس. ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل فٹ نوٹس کی طرح ہیں، وہ بالکل وہ بعد کے، اور وہ چھوٹے مارکے ہیں، لیکن جو بڑا مارکا ہے جو صحیح معنوں میں وہ ہے فتح مکہ. تو یہ وہ پہلا، اور جنگ موتا جو ہے نا یہ وہ پہلا ڈومینو تھا جو کہ فال ہوا، اور اس کے بعد آگے ڈومینو ایفیکٹ کی طرح جو ہے وہ یہ سارے مارکے ہوتے رہے اور فتح مکہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل عربیہ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، یعنی کہ بہت بڑا لینڈ کا پیس بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور بہت زیادہ لوگ بھی تھے، اور صرف یہ ناردن رہ گیا تھا، ناردن بھی جو ہے وہ اسی طرح رہ گیا. اب کیا رہ گیا؟ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ابھی نہیں آئے وہ چھوٹی چھوٹی، جس طرح قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، یمن کے کچھ پارٹس ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر ابھی مسلمانوں کا نہیں ہوا. لیکن یہ سینٹر نہیں ہے. جب آپ کسی جگہ حملہ کرتے ہیں کسی ملک کے اوپر، تو آپ اس کا سینٹرل جو اس کا کیپٹل ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اگر ایک دفعہ وہ آپ کے قبضے میں آ جائے تو باقی آپ کو ایک ایک شہر پہ جا کے حملہ کرنے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہوتی، وہ سارے ڈومینوز کی طرح آپ کے اس میں فال انڈر کر ہی جاتے ہیں. تو بالکل یہی حال تھا کہ جو ہے یہ سارے چھوٹے چھوٹے علاقے بھی بیچ میں خود بخود پھر الحاق کرنے لگے. اور اس سے پہلے کہ ہم ایکچول انسیڈنٹس کی بات کریں کانکویسٹ آف مکہ کی، تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بیچ کے چند مہینے تھے اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوہ اور سریات کیے. اب یہ والے جو غزوات اور سریات تھے یہ بہت بڑے تو نہیں تھے، بہت چھوٹے چھوٹے لیول کے تھے، لیکن ان کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل سائیڈ کیا تھی اس کی، کون سے قبیلے کے اوپر قبضہ کیا گیا، کون سا یہ کیا گیا، بلکہ اس میں ہونے والے جو چھوٹے 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 واقعات ہیں نا ان سے ہم بہت چیزیں سیکھتے ہیں. ہم ان سے ہمارے لیے اس میں بہت سارے مورل بینیفٹس ہیں، اخلاقی جو ہے بینیفٹس ہیں، تھیولوجیکل عقائد کے جو ہے وہ ہمیں اس کے تعلیمات ملتی ہیں، اور پھر فقہ کی تعلیمات ملتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے جو ان کے اندر ہوتی ہیں.
تو ان میں سے ہی جو ایک سب سے بڑا آپ جسے کہتے ہیں سریہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس کو کہتے ہیں سریۃ ذات السلاسل. سریۃ ذات السلاسل جو ہے نا وہ ایک مشہور نام ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سریہ ہے، مگر بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز بھی کرتے ہیں ایک اور جنگ کے ساتھ جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر ہوتے، لڑتے ہیں اور فارسیوں کے اگینسٹ لڑتے ہیں. یہ وہ جنگ ہے جس میں وہ فارس کے اوپر قبضہ پا لیتے ہیں، یزدجر کے ساتھ لڑتے ہیں وہ یہ جنگ. تو اس کا نام بھی بیٹل آف سلاسل ہے. لیکن ان دونوں کا نام سملر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں کوئی سملیرٹیز ہیں، ان میں بالکل سملیرٹیز نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ ظاہر کامن ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کے ریزنز بڑے ڈفرینٹ ہیں ان کا نام سیم ہونے کے. تو پہلی جو سریۃ ذات السلاسل ہے اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ لڑی گئی جہاں پر ایک پونڈ تھا جس کا نام تھا سلاسل، اس کا نام تھا ذات السلاسل. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ سریۃ ذات السلاسل کہا گیا. جبکہ دوسری جو تھی جو خالد بن ولید نے لڑی اور جو کہ عمر بن خطاب کے دور میں لڑی گئی، اس کا نام سلاسل اس لیے تھا کیونکہ سلاسل کا مطلب ہوتا ہے چینز، ون آفٹر دی ادر. جس طرح چین کے منکے ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک لائن سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس بیٹل کے اندر جو ہے نا وہ اتنے زیادہ پرزنرز بنائے مسلمانوں نے، اتنے زیادہ قیدی پکڑے رومیوں فارسیوں کے کہ اور اس کے بعد ان کو چینز پہنا کے ایک کے پیچھے ایک کر کے جو ہے وہ چلایا گیا. تو اس سلسلے کو وہ کہتے ہیں سلاسل، اس چیز کو وہ سلاسل کہتے ہیں. تو اس لیے اس جنگ کو جو ہے وہ سلاسل کہا گیا جو بعد میں لڑی گئی. تو ان کے دونوں کے ریزنز میں نے آپ کو بتائے اور دونوں کے ریزنز مختلف ہیں، مگر نام ہمیں پڑھنے میں ایک سا ہی لگتا ہے. تو ہوا کیا تھا کہ کچھ ہفتوں کے بعد، غزوہ مؤتہ کے کچھ ہفتوں کے بعد ہی تقریباً جمادی الاخرہ میں، یعنی کہ اگلے ہی مہینے 8ویں ہجری کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرمی تیار کی اور ایک بہت بڑا ریلیٹیولی لارج ٹرائب تھا، بہت بڑا تھا. اتنا بڑا تو نہیں تھا جتنا بڑا غساند تھا یہ عرب کرسچنس کا، لیکن کافی بڑا جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قداع. اور یہ مدینہ سے نارتھ ایسٹ سائڈ میں، مدینہ اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ غسان کے بیچ میں تھا یہ قبیلہ. یہ بہت دور نہیں تھا، مگر یہ غسانت تو کافی دور تھے نا، اتنا لمبا ٹریول کر کے جانا تھا، لیکن یہ بہت دور نہیں تھا، مدینہ سے کچھ ہی دور کے فاصلے پر تھا. اور یہ اتنا نارتھ پر نہیں تھا جس طرح غسانت تھے، نارتھ ایسٹ پر تھا تھوڑا سا. تو یہاں پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 لوگوں کی ایک جماعت اکٹھی کرتے ہیں اور ان کے امیر کے لیے جو ہے وہ عمر بن العاص کو چوز کرتے ہیں. کہتے ہیں عمر بن العاص جو ہے نا وہ لیڈ کریں گے اس آرمی کو اور وہ لے کر جائیں گے اور وہ اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کریں گے. اب ریزن کیا تھی؟ اس قبیلے نے، یہ بھی عرب کرسچنس تھے اور انہوں نے مدد کی تھی غسانتس کی، ہر طرح سے انہوں نے مدد کی تھی جنگ تبوک میں، جنگ مؤتہ میں. اور ہم جانتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ پہلے وہ اس سے جو امیڈیٹ تھریٹ ہوتی تھی اس سے ڈیل کرتے تھے، اور اس کے بعد جہاں ان کے، کیونکہ اسپائز ہر جگہ تھے، جہاں جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے مدد کی ہے اور انہوں نے اس طرح مدد کی ہے، تو پھر ان کا سر کچلا جاتا تھا، ان سانپوں کا سر کچلا جاتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کو بلایا اور ان کو یہ آرمی دی. اب عمر بن العاص جو ہے نا وہ خود یہ پوری حدیث نریٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی زبانی ہمیں جو ہے وہ یہ قصہ سناتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور جب میں آیا ان کے پاس تو وہ وضو کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے وضو کرتے ہی جب میں نے ان کو آ کے سلام کیا تو انہوں نے مجھے میرا جائزہ لیا نیچے سے اوپر تک، جس طرح آپ کسی کو دیکھتے ہیں، جس طرح آپ کسی کو وے کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں، فیصلہ کن نظروں سے جو ہے نا ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ دیکھا، بیسکلی وہ مجھے اسیس کر رہے تھے کہ میں اس قابل ہوں بھی کہ آرمی کا لیڈر اپوائنٹ کیا جاؤں یا نہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی آرمی کا لیڈر اپوائنٹ کرتا ہوں
اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں اور تمہیں بہت سا مال غنیمت عطا ہوگا اس مہم کے دوران. اور میں بہت آپٹمسٹک ہوں، میں بہت اس بارے میں جو ہے نا وہ میری سوچ ہے کہ تمہیں وہاں سے بہت بڑی مال غنیمت یا بہت بڑی ویلتھ ملنے والی ہے. تو یہ سن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا اور میں تھوڑا سا تکلیف میں بھی آیا. مجھے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری انسلٹ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا کہ میں جو ہے وہ مزید دولت اکٹھی کرتا رہوں، بلکہ میں نے تو اسلام اس لیے قبول کیا ہے تاکہ میں صحیح کا مسلمان بن سکوں اور میں آپ کی جو ہے اس میں رہ سکوں، میں آپ کے قریب رہ سکوں. تو یعنی کہ وہ اپنی اخلاص جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ واقعی مخلص مسلمان تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہ وہ واقعی ایک جینوئن مسلم تھے. تو ان کو جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو مینشن کی ہے کہ ان کو وہاں سے بہت مال غنیمت ملنے والا ہے، وہ اس لیے کی ہے کہ میں شاید اس لیے جو ہے وہ دین میں داخل ہو رہا ہوں. اچھا، تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمر بن العاص ان مخلص مسلمانوں میں سے ہیں جن سے ہمیں کافی احادیث ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بہت مشہور حدیث جو عمر بن العاص کی ہم سبھی جانتے ہیں وہ یہ کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے لگتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھتے تھے نا، وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا سب سے زیادہ بیلاوڈ ہوں. اور یہ ہم اکثر صحابہ کرام سے سنتے ہیں. لیکن وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے اور انہوں نے ایک دفعہ سوال بھی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ کا سب سے محبوب ترین شخصیت اس دنیا میں کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برملا کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر وہ تھوڑے سے شرمندہ سے ہو گئے، ان کا نہیں میں آپ کی فیملی میں سے میں ان کے بعد کون ہے، مردوں میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عائشہ کے والد. اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتے رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام گنواتے رہے. عمر بن العاص کہتے ہیں یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور مجھے لگا کہ میرا نام کبھی اس میں آئے گا ہی نہیں. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ ان ایٹ لیسٹ ٹاپ 10 شخصیتوں میں ہوں گے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ان کا یہ انداز تھا، یہ ان کا اخلاق تھا کہ وہ ہر ایک سے اس طرح ملتے تھے، اس طرح اس کو پیش آتے تھے کہ اس کو لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے. تو یہ جو ہمیں بہت ہی پیارا اخلاق کا میسج جس حدیث سے ملتا ہے نا، وہ عمر بن العاص کی ہے. یہ وہ ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے دوسرے سیکٹس ایسے بھی ہیں جو کہ عمر بن العاص کو بہت اچھی الفاظ میں نہیں یاد کرتے یا ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ لیٹر آن عمر بن العاص کا جو ہے وہ ایک حصہ رہا ہے اس فتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ پر اور کچھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ کے اوپر، دونوں سائڈس کے اوپر ان کا ایک خاص پولیٹیکل جو ہے وہ حصہ رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تھرو آؤٹ ہم نے سیرہ لیکچر میں بار بار یہ بات کی ہے کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف تھیولوجی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے کہ ہم نے ہر صحابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اسپیشلی جو ان کے اتنے قریب رہے ہیں ان کے دور میں اور ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے رسپیکٹفل رہنا ہے ہر حالت میں، چاہے کچھ ہو جائے. ان کا جج کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن ہمیں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو ریورٹ ہوئے فتح مکہ سے پہلے، وہ ہرگز ان کے برابر نہیں جو فتح مکہ کے بعد ریورٹ ہوئے، اور ان کا بہت بہت اونچا لیول ہے. یہ باقاعدہ ایک آیت کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہی ہوں. اور جب قرآن اتنی بڑی ٹیسٹمنی دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی بری بات کہنے والے؟ تو وہی بات ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ میں سے اچھی چیزیں لو اور جو بری چیزیں وہ چھوڑ دو. تو وہی بات ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں. تم جس کے پیچھے بھی جاؤ گے، جس کو بھی فالو کرو گے، جس سے بھی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو نجات پا جاؤ گے. تو ہم کوئی نہیں ہوتے ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان کو بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا ہوگا
کیونکہ اتنی بڑی قرآن ججمنٹ دے رہا ہے اس کے اوپر. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ سے، ان کے درجات بہت بلند ہیں، اور وہ ان سے بہت آگے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ کیسے تھے، ان کا کیریکٹر کیسے تھا. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کا اخلاص اور ان کو کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا. تو پوائنٹ از، ہم کیا بات کر رہے تھے کہ عمر بن العاص جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہرٹ ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کی نا اس کے بعد ان کو ٹھنڈا کرنے کے، وہ سمجھ گئے کہ عمر بن العاص جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہرٹ ہوئے، تھوڑے سے اشیمڈ فیل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. تو یہ انہوں نے ایک بات کی جس کا مطلب بہت ہی خوبصورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ کتنا خوبصورت ہے وہ حلال مال یا وہ پیور مال یا ویلتھ جو کہ ایک ایسے آدمی کے پاس ہو جو خود رائچس ہے، جو خود بہت ایمان کے تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہے. اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان کا اس سے مرال جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مال کا چاہنا یا مال حاصل کرنا وہ کوئی برا نہیں ہے. وہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے گناہ گار ہو جائیں یا آپ کا ایمان یا تقوی کم ہو جاتا ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر اس مال کو صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، حلال ہے وہ تو، اور اس کو حلال کاموں پہ صرف کیا گیا ہے، اس کو پراپر طریقے سے یوز کیا گیا ہے، تو وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتھارٹیٹیو کام اور بڑے کام ایسے اشخاص کر سکتے ہیں جن کے پاس بہت مال و دولت ہے، جن کے پاس رتبہ ہے، وہ لوگ نہیں کر پاتے. موسٹ آف دا ٹائم، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، جن کے پاس مال و متاع اتنا نہیں ہوتا. ان کے لیے الگ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر آنے کے، مگر جن کے پاس یہ طریقہ ہے مال کا، وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسے بہت اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمیں ہرگز اس بات کو، کیونکہ کئی ہمارے ایسے جو ہے وہ سنی مسلمز میں بھی اور دوسرے سیکٹس میں بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو تو مال و دولت کی طرف رجحان ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی، اور کمانے کی طرف ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ تو دنیا تیاگ دیں اور بس جا کے بیٹھ جائیں منکس کی طرح. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے سیرہ میں. یہ رہبانیت، بلکہ سورہ حدید کی آیت میں ہے کہ یہ رہبانیت ہم نے نہیں دی تھی، جو کرسچنز بھی تھی، انہوں نے خود اپنے لیے چوز کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں سلیکٹ کی. اور اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس چیز کو مسلمانوں کے اوپر برا قرار نہیں دیا کہ وہ حلال طریقے سے مال کمائیں اور اس کے بعد اس کو حلال طریقے سے خرچ کریں. یہاں تک کہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جب ایک شخص حلال روزی کمانے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے عبادت کے طور پہ لکھا جاتا ہے. پھر جب وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، ہر لقمہ جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے. ہر لقمہ، ہر چیز جو وہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، اس کا کتنا ثواب ہے. ہر پوائنٹ، ہر قدم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ عبادت بنا دیا. تو ہم اس کو اس طرح نہیں لے سکتے. اس وجہ سے یہ سوچنا کہ دین کا مطلب ہے یا بہت زیادہ دینی یا مسلمان ہونے جانے کا مطلب ہے کہ آپ سب کچھ تیاگ دیں، اپنے آپ کو فقیروں کی حالت میں رکھیں اور فقیر کے طور پہ پیش کریں، یہ بالکل صحیح نہیں بات. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے اور سنہ سے نہیں پتہ لگتی. اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو 300 لوگ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا کہ قداء کے جو قبیلہ ہے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن یہ ایک شب خون کی طرح ہونا چاہیے، سرپرائز اٹیک ہونا چاہیے، ان کو بتا کے نہیں جانا کیونکہ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور یہ ایک چھوٹی کنٹینجنٹ ہے. 300 لوگ کچھ بھی نہیں ہیں اس قبیلے کے لیے. تو اور عمر بن العاص کو جو ہے وہ یہ لیڈرشپ پوزیشن ان کے بہت ہی ارلی آن، جس طرح خالد بن ولید کو تو حادثاتی طور پہ مل گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کو خود سے چوز کیا، تو ان کو بھیجا یہاں پر. اور اس کے بعد جو ہے وہ پرہیپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے آنے والے مزید بیٹلز کے لیے، اور اس کے لیے کہ اس میں ان کو کیا مقام دیا جائے. ہو سکتا ہے ان کا ٹیسٹ بھی ہو، ان کی فیوچر پوٹینشیل کو دیکھنے کے لیے. تو ایون دو
عمر العاص جو ہے بہت ہی نو مسلم تھے، ان کو اس میں جو ہے وہ جنرل کی حیثیت سے بھیجا گیا، اور ان کے انڈر بہت نامی گرامی صحابہ کرام بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ رات کے وقت ٹریول کرتے تھے، یہ اپنی اس چھوٹی سی بٹالین کو لے کر رات کے وقت سفر کرتے تھے، دن کے وقت بالکل سفر نہیں کرتے تھے. اور یہ جس وقت گئی ہے مہم تو شدید سردی تھی، اور شدید سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں، اور وہ بھی سردی کسی ریگستان کی، وہ بہت مختلف ہے ایون یہاں کی سردی سے جو کہ ہم برف میں دیکھتے ہیں. یہ بھی بہت ٹھنڈ ہے، لیکن وہ جو سردی ہوتی ہے نا ریگستان کی، وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتی. وہ بہت تکلیف دہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور اس میں ان کا گزارا نہیں تھا کہ وہ بنا آگ جلائے یا اپنے آپ کو آگ کی گرمائش پہنچائے جو ہے وہ اس میں رہتے. لیکن عمر بن العاص نے ان لوگوں کو جو ہے نا بالکل اجازت نہیں دی کہ آپ آگ جلائیں، آگ کی تپش لیں، بلکہ یہ رات کے وقت ان کو ٹریول کراتے تھے شدید سردی میں. اور اگر لوگ ان سے کہتے بھی تھے کہ ہم آگ جلا لیں یا کچھ کر لیں، تو یہ کہتے تھے آگ جلاؤ، میں تم لوگوں کو اس آگ میں پھینک دوں گا، تم لوگ جو آگ جلائے گا نا میں اس کو اس آگ میں پھینک دوں گا، خبردار جو کسی نے آگ جلائی. تو یہ پہنچا یہاں تک کہ لوگوں میں چیمنگ گوئیاں شروع ہو گئی. انہوں نے کہنا شروع کر دی یہ کیا کر رہے ہیں نا عمر بن العاص، ان کے لیے ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کریں گے آپ کی. تو عمر بن العاص نے لیکن اپنی جو ہے وہ جاری رکھی، اور وہ اسی طرح ان کو بہت قریب جو ہے نا اس قبیلے کے بہت قریب لے کر آ گئے جہاں پر جس کے اوپر کہ انہوں نے شب خون مارنا تھا. اب انہوں نے وہاں آ کے جب پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا، عمر بن العاص نے جب جائزہ لیا، اپنے اسپائز بھیجے، دیکھا کہ قبیلہ بہت بڑا ہے اور ان کے پاس بہت کم لوگ ہیں. تو یہ انہوں نے تھوڑا سا ریٹریو کیا، پیچھے ہو گئے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں، آپ ہمیں مزید کمک بھیجیے ورنہ یہ مشن بری طرح ناکام بھی ہو سکتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مزید صحابہ کی کمک جو ہے وہ پیچھے روانہ کی، اور اس کمک کا اس بار جو ہے وہ اس کمک کا سردار کی سرداری جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی. اور اس کنٹنجنٹ کے اندر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں ان کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن اس کی کمان جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے کی گئی، اور ان کو بھیجا. اور جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے ابو عبیدہ، تم دونوں کو یعنی کہ تمہیں اور عمر بن العاص کو ایک پیج پر آنا ہے. کوشش کرنا کہ تم دونوں میں آپس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہ ہو، تم لوگ ایک ہی پیج پر ہو اور ایک ہی بات کرو، اگری کر کے جو ہے وہ بات کرو اور لیڈ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عمر بن العاص جو ہیں وہ نو مسلم ہیں، تو شاید وہ اس میں کچھ کمی بیشی کر دیں. اینی ویز یہ 200 کی ری انفورسمنٹ جو ہے ابو عبیدہ بن جراح کے سربراہی میں پہنچتی ہے عمر بن العاص کے پاس. اور جب یہ پہنچتے ہیں اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے، اور نماز کے لیے ابو عبیدہ بن جراح جو ہے نا وہ تیاری کرتے ہیں امامت کی، آگے آنے کی. اور یہ وہ وقت تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، وہ دور تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلیفۃ الوقت ہے، جو امام ہے، جو شخص امامت کر رہا ہے نا، وہی مسلمانوں کا لیڈر ہے، وہی آرمی کا لیڈر ہے، وہی تمام مسلمانوں کے اوپر خلیفہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں وہی جو ہے مین امامت کیا کرتے تھے اور وہی خطبہ دیا کرتے تھے. بلکہ ہم امید کے دور تک دیکھتے ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہ خود خطبہ دیا کرتا تھا، وہ خود نماز کی امامت کرتا تھا. اب کے دور میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور بہتر ہے کہ آج کے دور کے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ نہ ہی دیں، اگر وہ دیں تو پتہ نہیں ہو کیا. لیکن بہرحال یہ ایک نارم تھا اور تمام مسلمانوں کے لیے انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جو ان کا لیڈر تھا، جو ان کی آرمی کا لیڈر تھا یا ان کے علاقے کا جو بھی لیڈر تھا، اس نے دینا ہے خطبہ بھی، اس نے دینا ہے، امامت بھی اس نے دینی ہے. اور ابو عبیدہ بن جراح ہر حالت میں سینئر ہیں عمر بن العاص سے، چاہے ان کا تقویٰ ہو، چاہے ان کی قرآن ہو، چاہے ان کی میمورائزیشن ہو، چاہے ان کی جو ہے وہ فقہ ہو، چاہے ایج ہو، ہر حال میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ عمر بن العاص سے سینئر ہیں.
تو انہوں نے سوچا کہ یہ میری ہی پوزیشن ہے. لیکن عمر بن العاص جا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابو عبیدہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ دی ہے، اس آرمی کو میرے انڈر کیا ہے، آپ تو جو ہے صرف ری انفورسمنٹس لے کر آئے ہیں، تو یہ میرا حق ہے، میں جو ہے وہ یہاں پر نماز پڑھاؤں گا. تو ابو عبیدہ نے جو ہے نا اس وقت بہت بہت زیادہ ایک لیڈرشپ اور سینئر ہونے کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اپنی ایگو کو بالائے طاق رکھا، اور یہاں تک کہ ان کی فوج میں سے جو ری انفورسمنٹس لائے تھے وہاں لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو ابو عبیدہ کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے نزدیک یہ لیڈر ہیں، ان کو نماز پڑھانی چاہیے، اور انہوں نے بتایا بھی. لیکن ابو عبیدہ نے خود سٹیپ ڈاؤن کیا اور انہوں نے کہا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے سے پہلے یہ ہدایت دی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اگری کروں، ہم دونوں اگری کر کے ہر معاملہ سالو کریں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کہ اپوزنگ اینڈز پر ہرگز نہ آئیں. تو اگر تو تم مجھے اوبے بھی کرو گے تو میں تمہیں ڈس اوبے نہیں کروں گا، میں تمہاری بات سنوں گا. اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اگری کیا اور وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو گئے یہاں سے. اور اس کے بعد نماز جو ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پڑھائی. تو اس میں ہمیں لرننگ پوائنٹ، یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ لرننگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ چھوٹے واقعات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور وہ لرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ امام جو ہے وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو کہ بالکل بیسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو کہ بالکل آپ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یہ جج کر سکیں امنگ دا بیسٹ پیپل کہ کون سب سے بیسٹ ہے ان میں سے بھی، یا کس کا اسلام، کس کا دین، کس کا تقویٰ سب سے ہائیسٹ ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ جج کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں جج کر سکتے. تو امامت کا حق یا لیڈرشپ کا جو حق ہے یا آرمی کا لیڈر بنانے کا حق، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا بیسٹ آف دا بیسٹ ہی بنے، چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں بیسٹ ہو، سب سے اوپر ہو، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فن حرب میں اتنا زیادہ اچھا نہ ہو، وہ لڑنے میں اتنا اچھا نہ ہو. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید بھی اپنی نو مسلمی کے دور میں ہی جو ہے وہ لیڈر بن جاتے ہیں. یہاں پر عمر بن العاص کو بھیجا ہے، اور پھر جب ری انفورسمنٹ بھیجی ہے وہ بھی ابو عبید اللہ بن جراح کے انڈر بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ اسی فوج کے اندر جو ہے وہ حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی رینک میں، تقویٰ میں، ایج میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں، رشتے میں، ہر چیز میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ ان سے ہی بڑھ کر ہیں، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرشپ ان کو دے رہے ہیں. تو یہ سوچنا کہ لیڈرشپ نہیں، سب سے بیسٹ آف دی بیسٹ، ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ کے لیے ہے، اٹس رانگ. ہمارے اپنے کچھ سیکٹس ہیں، ہماری شیعی سیکٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خلافت تو صرف ان کو ملے گی، امامت صرف وہی کریں گے جو سب سے بیسٹ ہیں، سب سے وہ ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ اصلی لیڈرشپ کیا ہے، یہ بھی ہمارا لرننگ پوائنٹ ہے. اصلی لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بس اپنا روب جھاڑنا شروع کر دیں ہر ایک کے اوپر کہ میرا یہ مقام ہے اور مجھے یہ لیڈرشپ دی گئی ہے تو بس اب میری بات مانو اور میری بات سنو. نہیں، بلکہ کبھی کبھی سٹیپ ڈاؤن کرنا آپ کی بڑائی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. یہ اصل لیڈرشپ ہوتی ہے، کیونکہ کمیونٹی کی یونین جو ہے، ایک گھر کی یا ایک گروپ کی جو یونین، آپس میں ان کا اتفاق وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس کے جو اوپر جو لیڈران ہیں وہ اپنے لیڈرشپ کے لیے لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں میری بات مانی جائے کیونکہ میں اتنا میرے پاس جو ہے وہ یہ لیڈرشپ کی اتھارٹی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں لرننگ پوائنٹس اس کے ملتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن العاص جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اٹیک ان کے اوپر، اور بڑا زوردار ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. ان کی جو اب یہ لوگ جو ہیں، یہ 500 لوگوں کا اٹیک ہوتا ہے. جو قبیلے والے ہیں یہ ان کے لیے بالکل اچانک ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آرمی آ رہی ہے، ان تک بالکل خبر نہیں پہنچی، اور ان کے لیے وہ کچھ دیر تو انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد وہ ایسے حواس باختہ ہوئے کہ وہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور نیچرلی ان کے بھاگنے کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے کہ وہ بھاگ گئے، اور مسلمان وہاں پہ رکے ہوئے تھے کہ ان کا تمام تر مال و متاع، ان کے جانور، مویشی، ان کے ہتھیار، سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بہت بڑا مال غنیمت تھا، ایک وکٹری تھی جو کہ مسلمانوں کو ہوئی، اور اس کے بعد یہ فاتح قافلہ 500 لوگوں کا واپس مدینہ کو پلٹ جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا سریہ تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ، اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے.
ایک چھوٹا سا امبیرسنگ انسیڈنٹ ہوتا ہے عمر بن العاص کی زبانی ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے بعد، اور لیکن کیونکہ وہ بھی اس سے ہمیں بہت سارے فقہ اور تھیولوجیکل پوائنٹس ملتے ہیں تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ وہ یہ کہ عمر بن العاص خود کہتے ہیں کہ اس سریہ تو ذات السلاسل کے دوران ایک رات ایسی بھی تھی کہ جب میں اٹھا تو احتلام کے ساتھ جو ہے میں اٹھا، یعنی کہ آئی ہیڈ اے ویٹ ڈریم، اور میں بیسکلی جنابت کی حالت میں تھا اور میرے اوپر غسل فرض تھا اس وقت، لیکن اتنی شدید سردی تھی ڈیزرٹ میں، اتنی زیادہ شدید سردی تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں پانی سے غسل کرتا ہوں تو یہ اپنے آپ کو خودکشی کے مترادف ہے کہ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ تو میں نے جو ہے بجائے اس کے کہ میں غسل کرتا، حالانکہ پانی بھی موجود تھا، میں نے تیمم کیا اور اس کے بعد میں نے مسلمانوں کی جماعت کی جو ہے وہ امامت کی، ان کو نماز پڑھائی۔ تو اب جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس چیز کو اگنور نہیں کیا، انہوں نے نوٹ کر لیا اور انہوں نے آ کے فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس کی شکایت کی۔ بیسکلی ان کے پاس ایک لسٹ تھی شکایتوں کی نا عمر بن العاص کے خلاف، تو ان کی شکایتوں میں سے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہمیں حالت جنابت میں جو ہے نا وہ اس طرح نماز پڑھائی ہے، امامت کی ہماری، آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ان کا خوف تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عمر بن العاص کو اور ان سے پوچھا، تو عمر بن العاص نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں نے سنا اور میں نے پڑھا، یعنی کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، لا تقتلوا انفسکم من اللہ کم بکم کریما، تو کہ اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ لوگ، تم میں سے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو اور اللہ تم پر بہت کرم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے اس سے میں نے یہ اجتہاد کیا اور اس سے یہ سمجھا کہ میں اپنے آپ کو قتل بیسکلی کر لوں گا اگر میں نے جو ہے اس وقت غسل کیا، تو میں نے یہ سمجھتے ہوئے تیمم کیا اور ان کو نماز پڑھائی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے اور قہقہہ لگا کے ہنستے ہیں بہت، اور یہ ہمیں خود عمر بن العاص ہی بتا دیں کہ وہ اتنا ان کو مزہ آیا یہ بات سن کے کہ وہ ہنسے، اس کے اوپر مسکرائے، اور انہوں نے مجھے نہ بالکل ڈانٹا، نہ مجھے کسی قسم کا ریپریمانڈ کیا، نہ ریبیوک کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں ایک بڑا اچھا فقہ ایشو، کافی فقہ ایشوز جو ہیں وہ پتہ لگتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تیمم جو ہے وہ آپ وضو کی جگہ تو کر ہی رہے ہیں، آپ غسل کی جگہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس صورت میں کہ آپ کے پاس پانی موجود بھی ہے جب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، گیون کہ آپ کے حالات ایسے ہوں کہ اتنی سردی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے پانی، یا آپ کے پاس جو ہے وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کر سکیں، اور مطلب بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹس اوکے ٹو ڈو تیمم، آپ پانی ہونے کے باوجود بھی اور ایسی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ آپ کی اسکن کو واٹر ٹچ کرے گا تو آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلم ہوگی، تب بھی تیمم جائز ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو صحابہ کرام تھے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی قرآن سمجھ کے اور ان کی آیتوں سے استدلال کرتے تھے اور اپنا اجتہاد کرتے تھے۔ وہ ان کی آیتوں کے مطلب جو ہیں وہ اس وقت کے حساب سے کہ کس وقت کیا ضروری ہے، اس وقت کے حساب سے جو ہے وہ اس معاملے کا رزلٹ یا کنکلوژن نکالتے تھے کہ ان کو اب اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے مذہبی فرقوں میں کہ نہیں جی آپ تو جو ہے لٹرل ورڈ ہے قرآن کا آپ نے اسی کو ماننا ہے اور آپ اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے مابین ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ قرآن کے صرف اور صرف لٹرل میننگز کو ماننے پہ، اسی پہ عمل کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ چیز بالکل حرام ہو جاتی ہے جو سے استدلال کیا جائے یا جو سے ڈیرائیو کیا جائے، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ اس سے کام لے رہے ہیں، اجتہاد سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور پھر دوسری کمپلین جو عمر بن العاص کے بارے میں تھی وہ وہی والی تھی کہ انہوں نے ہمیں رستے میں جو ہے وہ پیدل دوڑایا اور رات کے وقت، اور انہوں نے ہمیں آگ بھی نہیں جلانے دی، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. تو اس پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو پھر اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہماری تعداد بہت کم تھی، ہم صرف 300 لوگ تھے، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر سرپرائز اٹیک کرنا ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں دیکھ لوں کہ وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے یا کیا ہے، کہ میں ان کو یہ پتہ چلے کہ ہماری کتنی تعداد ہے یا ہم کتنے کم لوگ ہیں. تو اگر میں ان کو رات کے وقت الاؤ جلانے کا حکم مان لیتا ان کا، تو دور سے ان کو پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ اتنی آرمی آ رہی ہے اور یہ اتنی بڑی ہے، اور یہ چیز میں ان کو نہیں دینا چاہتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے ان کو جاتے ہوئے یہاں سے آگ جلانے کی اجازت نہیں دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر بھی قبول کیا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک لاز اور اس طرح فقہ اور تھیولوجی ہم تک کس طرح نا ان چھوٹی کہانیوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں اور وہی لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام صحابہ کرام بھی انسان ہیں. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہم نے ان کو کسی بہت اونچے پیڈسٹل پر بٹھا دیا ہے نا، تو یہ کہانیاں اور سیرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سب انسان ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، مسٹیکس بھی کرتے ہیں، ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درست فرماتے ہیں، وہ خود بھی اپنی درستی کرتے ہیں. پھر قرآن آتا ہے، قرآن ان کے لیے جو ہے وہ درست احکامات لے کر آتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. یہی تو ہمارے لیے لرننگ ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور یہ بہترین نسل جو انسانوں کی دنیا میں گزری ہے ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. یہ بھی جو ہے بات بات پہ غلطی کرتے تھے، چھوٹی بھی بڑی بھی، اور انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو پھر مولڈ کیا. وہ اپنی غلطی کو پکڑ کے نہیں بیٹھے، کیونکہ انسان وہی ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، اس پہ معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. اور شیطان وہ ہے جو اپنی غلطی پہ اڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں تو کیونکہ بہتر ہوں، برتر ہوں، میرے اوپر یہ فرض ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں. تو وہ پھر شیطان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت کہانیاں اور ان کے بہت خوبصورت جو ہے وہ نتائج مجھے لگتا ہے کہ میں آپ تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب رہی ہوں. باقی آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں. اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، کافی لمبا ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا ہے. آج بھی ہم نے لیٹ شروع کیا کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے یہاں پہ. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.